10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اتفاقاً اسی دن سورج بھی گرن تھا۔ عرب کا چونکہ یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس دن سورج یا چاند کو گرن لگتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کسی کے موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرن نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ عرب کا جو عقیدہ تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس دن سورج کو گرن لگتا ہے۔ جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ جو ہمارا خیال تھا وہ درست ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو سورج کو گرن لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی کہ سورج اور چاند کو گرن کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو جب تم دیکھو تو نماز پڑھو۔ اس طریقے سے سائنسی اعتبار سے کوئی وجہ ہوگی کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، اس لیے سورج کو گرن لگتا ہے، لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ جب چاند کو گرن لگے تو اس وقت مسنون عمل یہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل آپ گھر میں پڑھ لیں، اور عام نوافل کی طرح آپ یہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، بس اس میں صرف نیت یہ کریں کہ چاند گرن کی میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور جب سورج کو گرن لگے تو اس وقت مسنون یہ ہے کہ 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی جائے، عام نمازوں کی طرح سورج گرن کی نماز۔ یہ نماز باجماعت پڑھنا مسنون ہے۔ اگر کسی شخص نے انفرادی طور پر پڑھ لی تب بھی جائز ہے، لیکن یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، اور یہ عام نوافل کی طرح 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ نہ اس کے لیے اذان کی ضرورت ہے، نہ اقامت کی ضرورت ہے، نہ اس سے پہلے بعد میں خطبے کی ضرورت ہے۔ اس نماز میں آپ جہرن بھی قرات کر سکتے ہیں اور سرن بھی قرات کر سکتے ہیں۔ تو جب سورج اور چاند کو گرن لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس وقت نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تم صدقہ کرو اور تم استغفار کرو، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گناہوں کی۔ تو جب سورج اور چاند کو گرن لگے تو اس وقت مسنون عمل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔